مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہے، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہے، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کی فضیلت پہ جمعے کا خصوصی بیان ہے قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ دوستو بڑی اہم معلومات ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا جمعہ ہی ہوگا۔ آج جمعہ تفریح کا دن ہے، آج جمعہ جوئے کا دن ہے، آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے، آج جمعہ کھیل تماشا بے حیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا۔ ایک ہمارا ماحول ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ جمعے کے دن فلموں میں رش ہے، جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے، جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں، جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے، جمعے کے دن بدماشی ہے، جوا ہے، بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے، جس حال میں کچھ کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا۔ کون سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، اکڑنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بے غیرت کمیلوں، بعد آؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے۔ وہو علی بیدہ الملک، ملک میں راج میرا، وہو علی کل شیء قدیر۔ ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا۔ تو ہوتا کون آکڑ کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگوں، میں نے ساری زندگی گزار دی، اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔
پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے۔ فرمایا ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب، وہ مجھے رنج دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا، ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روح سیاہی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، 3 چیزیں پسندیدہ ہیں میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس آدمی، جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں 1 پانی کا پیالہ اور 1 کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماؤں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا 1 پیالہ اور 1 کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے،
اختیار سے کرنا اور چیز ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا. لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا. سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. اتنا بڑا بورا بھر کر آیا. اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی. حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا. خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. اس نے کپڑا لٹکا دیا. اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ. شیئر ضرور کریں. ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے. جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا. کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا، بھیک مانگنے والے 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا. اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے. فرمانے لگی کچھ نہیں ہے. وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے. اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی، گوشت سے میں بھی کھا لیتی. کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا. اور نہیں، یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے. اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں. اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں. اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں. بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے. اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ آمین کرو. کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ رب کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف. اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی. اور اصل بات ہمارے دماغ میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں. آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفار کی اور 1 تسبیح تیسرے کلمے کی. یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے. بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں. بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا. خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے. تو یہ ساری چیزیں میں نے لیے عرض کی تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے. کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت
لازمی پکڑ لے. ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. جب ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی. تو کتنا بڑا اجر ہے. خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں. خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مہلت ملے گی. پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیروں لہاونا، اس میں بڑا فرق ہے. ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں. ہاں، اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں. اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا وہ لانتی ہوا پیچھے سے. بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میں کراچی تھا، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو. اب کے میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں. تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے. ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا. تو کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو. تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا. وقتی آؤ، پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے. اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں. اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام،
میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام. پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے. سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے. عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا. ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا. کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا. اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا. اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی. مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو. مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے. سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے. اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے. اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو
اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی؟ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے. کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو. ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا کہ دھکا ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں. ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے. چنانچہ میں اعلان کہتا ہوں، 1,29,000 صحابہ کرام، کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، فاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا. پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے. اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے. کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا. ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں. مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں. دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا. کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا. اب مجھے مشورہ دیں، میں کیا کروں؟ حکم دیں مجھے. جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو. کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نے لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں. سارے تیری فوج میں، تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا. کچھ نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو. ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے. اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے. اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا.
بے دھڑک لے جا. ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا. قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے. یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم. ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جسدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے. یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا. ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی. ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے. یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا تو یہ کام میں نہیں کرتا. خانگاہ کے کنڈے میں ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں. اس پر یقین ہے کہ پیر اندر کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا. عجیب عجیب لوگ. چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا. اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے. اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو. اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا. چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے. ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا. لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں. یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا. اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل. حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا.
تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی. ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں. کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا. مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگے لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے. یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے. نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو. جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ. اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں، اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے. چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی. سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ. جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی. اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے. پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاکی لگی ہوئی. بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے. اسی کو مجذوب الاعلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی. یہ تو چیز ہی کچھ نہیں. بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے. اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ، پھر قیمت بن گیا. وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا. کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک لذت تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا صحابہ کرام. کہاں سے وہ چیز ہم لائیں؟ کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی؟ جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے. جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے. تنگ دستی کا زمانہ ہے. 1 سال نہیں ہوا مسلمان گزر کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے. ان کے پلے کیا تھا؟ شام کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا کون ہے، کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے. اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے،
ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں. اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بڑا پھرتا ہے. فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا. ایک بنادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا. بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا کھائے؟ کہ بس 1 آدمی جوگا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا. کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے. اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا. چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا. اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں میں بھی کھا رہا ہوں. بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر. بیوی نے چراغ بجھا دیا. یہ عمل تو صحابی کر رہا ہے اپنے گھر میں. ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور میرے محبوب مبارک ہو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے. اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا. ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے. ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا. بیوی کہنے لگی کہ 1 ہی آدمی کا کھانا ہے بس. انہوں نے کہا اس کو دے دو. وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں. کہنے لگا بھی بات ہے صاف، 1 آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں. وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے. انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا. اس نے پتے چبا لیے. کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی، اس کو کھانا کھلا دیا. دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی. اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ کہ نہیں بھائی تو کھا، میں بچے چبانے کا عادی ہوں. 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے. اور کہنے لگا مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا. آج میری بھی ایک شرط ہے. 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا. 2 دن کے عمل نے. میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے، کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے. ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں. اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. میں وہ خدا ہوں
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں. خدا کہتا آؤ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ آ رہے. اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں. کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں. کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے. فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے. یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا. لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے. پچھلے سال کی بات ہے، یہی مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر، آگے شہر کے وہ آدمی وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں. میں نے کہا مجھے کیا پتا. انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاریہ نہیں بتا دیتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا. میں نے کہا پھر آدھے لوں گا. 25,000 گم ہوئے ہیں نا، 12.5 میرے 12.5 تمہارے. کہنے دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں. میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں. انہوں نے کہا جی سودا مہنگا. میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ. جتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے. 2 ولی، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے. پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت. ذہنیت مری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں. فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. قرآن کہتا ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے. ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا ہم
تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے، جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے وہی دیا جائے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا۔ اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں۔ رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ۔ تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں۔ جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کرار اور سکھ کا گھر ہے۔ تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا، وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے۔ قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا کہ اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی، اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا، اے عیسیٰ اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے۔ عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا۔ اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں۔ گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ تم نے چکھ کے نہیں دیکھا، اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت دے کہ مرتے دم تک ہم قرآن سے یاری کریں، قرآن سے وفاداری کریں۔ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے
بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ ایک کوڑی تھا، ایک سر سے گنجا تھا، ایک آنکھوں سے نابینا اور اندھا تھا۔ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ ان کو جا کے آزماؤ، دیکھو انہیں۔ اللہ کا نوری فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا برا حال ہے، سب لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، میرے نزدیک کوئی نہیں آتا، بڑا تنگ ہوں، بڑا پریشان ہوں، بہت زندگی تلخ ہے۔ کہ اگر اللہ تجھے اچھا کر دے، کہنے لگا واہ جی واہ سبحان اللہ، اتنا شکر ادا کروں سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں، سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا اور بالکل تندرست ہو گیا، خیر آ گئی۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے اللہ کے حکم سے پوچھا کہ اب تو ٹھیک ہو گیا، تجھے مال کون سا پیارا ہے؟ کہنے لگا جی گائے۔ اونٹ مانگا اس کوڑی نے کہ مجھے تو اونٹ کا مال بڑا پیارا ہے، تو ایک گابھن ڈاچی اس کو دے دی اور فرشتے نے دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا بہت برا حال ہے، ساری رات سارا دن سر کھجاتے کھجاتے مر گیا ہوں، لوگ بھی گھن کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، نام بھی میرا چھپ گیا، گنجا گنجا کر کے سب بلاتے ہیں۔ نے کہا اچھا اگر تجھے اللہ پاک تندرست کر دے، کہنے لگا سبحان اللہ کیا بات ہے، میں اس کا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ خیر آ گئی، تندرست ہو گیا۔ اور اس سے پوچھا تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا گائے کا مال بڑا پیارا ہے۔ ایک گابھن گائے اس کو اللہ کے حکم سے دے دی اور دعا فرمائی اللہ اس میں برکت ڈالے۔ پھر اس تیسرے نابینا اندھے کے پاس گیا فرشتہ اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا بڑا خراب ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، ٹکریں لگتی ہیں، دھکے کھا رہا ہوں، بڑی تلخ زندگی ہے، بڑا پریشان ہوں، کہ اگر اللہ پاک تجھے نگاہ دے دے۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا کہ تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا جی اپنے کو تو بکری بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو ایک گابھن بکری اس کے حوالے کر دی اور فرشتے نے دعا مانگی یا اللہ اس میں برکت ڈال۔ اب تینوں کے تینوں تندرست بھی ہو گئے اور مال تینوں کا اتنا بڑھ گیا کہ اس کے تو اونٹوں سے جنگل بھر گئے اور اس گنجے کی گائے سے جنگل بھر گئے اور اس اندھے کی بکریوں سے جنگل بھر گئے، عام مالا مال ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو میں اور زیادتی کرتا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر وہ میں نعمت چھین لیا کرتا ہوں، سلب کر لیتا ہوں۔ کوئی سال 2 سال کے بعد اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا بھائی انہیں آزما کے آ، دیکھ کے تو وہ کیسے میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس گیا جو پہلے کوڑی تھا، فقیر بن کے، اور جا کے کہنے لگا اس پروردگار کے نام پہ تجھ سے کچھ مانگتا ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، بڑا ہی مفلس ہوں، اس رب کے نام پہ مانگتا ہوں جس نے تجھے کوڑی سے تندرستی عطا کی۔ لوگ تجھ سے گھن کیا کرتے تھے، کراہت کیا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے، جس رب نے تجھے اعلیٰ درجے کی کھال دی، صورت بخشی، یہ مال دیا، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، گھر میرا دور ہے، مجھے کہ میری کچھ امداد کرو، ایک آدھا جانور دے دو، بیچ کر میں گزارا کرتا ہوا گھر پہنچ جاؤں۔
کوڑی آیا لاٹھی لے کر اور کہنے لگا پھر کہی ہو وہی لفظ. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھ کوڑی ہوگا تو، کوڑی ہوگا تیرا باپ، مجھے کوڑی کہتا، لڑائی ہو جائے گی یہاں ماروں گا یہ کروں گا، میں کوڑی کیوں ہوتا؟ اور تو کہتا ہے یہ مال خدا نے دیا، یہ تو باپ دادے سے مال چلا رہا ہے، پشتوں پشتوں چلا رہا ہے یہ تو. جی آج کل نہیں کئی لوگ آنکھ دینے. اللہ پاک نے تھوڑا جا اللہ کا فرشتہ واپس ہونے لگا اور کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. اگر تو نے جھوٹ بولا خدا تیرا مال چھین لے، تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. اب میں نے پہلے بتایا نا، دیر کیا لگتی ہے، بس سکنٹ نہیں لگا وہی کوڑی کا کوڑی. سارے اونٹ مر گئے، ایک لمحہ میں جنگل بھر گیا مرو، تمام چیزیں برباد ہو گئی. یہی تو والا ان کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا فکفرت بانعم اللہ، جو میری نعمت کی ناشکری کرے، کفران نعمت کرے، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھوک کا عذاب بھیج دیتا ہوں، لباس کا عذاب دے دیتا ہوں، ننگا کر دیتا ہوں، ننگا. چنانچہ کوڑی صاحب جو تھے دیر نہ لگی آن کی آن میں پھر ویسے کے ویسے ہو بیٹھے. علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے پھر تو وہ تیری آواز دی ارے اس فقیر کو ڈھونڈ کے لاؤ کہاں ہے، ہاں اس فقیر کو تلاش کرو کہاں ہے. مگر وہ فقیر واپس آنے والا نہ تھا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں خیرات دو یا نہ دو، کسی کا منہ نہ چڑھاؤ، کسی کو دھکا نہ دو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکا نہ دیا کرو. اور تیرے پاس ہے تو دے دے، ورنہ تو میاں معاف کر بس، اور کیا ہے. کئی لوگ ہمارے کبھی ساری عمر میں ایک آنا نہیں دیا ہوگا، اور جہاں کوئی عورت مانگتی دیکھیں گے مرد بولے انہوں نے ڈھم بنا رکھا، یہ سارا دن گوتھلا بھر لیں پیسوں کا، یہ اور بھر تو لے تیرے باپ کے تو نہیں، تو نے دیے نہ کبھی، تو نے دیے ہو تو واپس لے لے. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یوں ہی سڑتے رہتے ہیں. تو فقیر کو تلاش کرنے کے لیے بڑی آوازیں دی، ارے بھائی بلانا، ارے بھائی پکڑنا، ارے بھائی تلاش کرنا. مگر وہ فقیر کوئی بستی کا تو تھا نہیں جو شام کو پھر اس کے پاس جا بیٹھیں گے. وہ تو اللہ کی یہاں سے آیا تھا، فرشتہ تھا گیا. اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہے پہلے لوگوں کی تاکہ یہ امت ہوشیار رہے، وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے. پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا، پھٹے پرانے کپڑے جا کے کہنے لگا فقیروں، ناداروں، مفلسوں، غریبوں، میں نے. اور دیکھو کمال، یاد بھی تو دلا رہا ہے وہ، پھر بھی نہیں آدمی مانتا. فرشتہ کہتا ہے میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میں نے سنا ہے تو گنجا تھا، لوگ تجھ سے بڑی کراہت کیا کرتے تھے، بڑی گھن کیا کرتے تھے. جس خدا نے تیرے گنج کو دور کیا، تو غریب تھا تجھے مالدار بنایا، اس اللہ کے نام پہ ایک گائے مانگتا ہوں جس کو بیچ کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں. دیکھو یاد بھی تو دلا رہا ہے کہ یوں تھی بات، پھر بھی کھوپڑی میں نہیں آتی. یہ جو کھوپڑی ہے نا، کھوپڑی جب یہ بگڑتی ہے نا، پکی ہوئی ہنڈیا کبھی نہیں سدھری، بگڑی ہوئی کھوپڑی کبھی نہ ماننی. بگڑی ہوئی کھوپڑی قرآن نہیں ماننا کرتی، نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی، خدا کے قہر سے اور الٹے چلا کرتے ہیں. فرشتے نے کہا نا تو گنجا تھا، تو منہ سنبھال کے گل کر، دسا دن گنجا کس نے آ کے دے.
اچھا چل تو گنجا 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 تھوڑا گنجا، تیرا پیو گنجا ہو گا، میں گنجا کیوں ہوتا کہ میں نے سنا ہے تو بالکل غریب تھا، اللہ نے تجھے مال دیا. نگا جا جا، باپ دادے سے مال چلا رہا، اللہ نے مال دیا. اللہ یہاں گائے کو چرانے آتا ہے. بس فرشتہ واپس ہوا اور مڑتا ہوا کہنے لگا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی، پھر وہاں بھی وہی ہوا پہلے والا کوڑی والا حشر. ساری گائے مر گئی اور وہ اچھی کھال جو تھی وہ چلی گئی. وہ گنج پھر تشریف لے آیا. حضرت پھر گنجے کے گنجے، سر میں کھاج اٹھی نا اور یوں کھجایا. وہ کہنے لگا پکڑیو پکڑیو، فقیر کدھر گیا ذرا اس کو. یار فقیر کہاں تھا تھا پھر چلا گیا. یہ کہانی نہیں ہے، حدیث پاک کا واقعہ ہے. یہ سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے. پھر وہی فرشتہ اندھے کے پاس گیا نابینے کے اور جا کے کہنے لگا اللہ والے میں نے سنا ہے تو بڑی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، بڑی ٹکریں لگتی تھی، بڑے دھکے آیا کرتے تھے. اللہ نے تجھے دوبارہ نگاہ بخشی، تو نے دنیا دیکھی، ٹھوکروں سے بچا، ٹکروں سے بچا، دکو دھوڑوں سے بچا. اور میں نے سنا تو بڑا غریب تھا، اللہ نے تجھے مالدار کر دیا. میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، وطن سے دور ہوں، میں فقیر ہوں. مجھے بکری دے اللہ نام پہ، میں اسے بیچ باچ کر اپنے گھر تک پہنچوں، تیرے لیے دعا کروں گا. حدیث میں ہے کہ وہ اللہ والا آگے بڑھا اور اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا جو کچھ تو نے کہا سچ کہا. بڑی ٹھوکریں کھائی، بڑی ٹکریں کھائی، لوگوں کے پیروں میں رلا، لوگوں کے ٹھوکروں میں رلا. اس مالک کا احسان ہوا، اللہ نے دوبارہ نگاہ دی. یہ دنیا میں نے پھر دیکھی اور مالک کے کائنات کی قسم ہے میں کئی دن کے فاقے کاٹا کرتا تھا. اللہ نے یہ مال دیا ہے، میری طرف سے اجازت ہے سارا ہی لے جا، سارا ہی لے جا. جو ذات پہلے دے سکتی تھی وہ اور دے دے گا. تو اپنا کام کر، 10 بکری لے جا، 100 بکری لے جا، 50 بکری لے جا، جتنا تیرا دل چاہے اتنی لے جا، تیرا دل کرے ساری لے جا. اور تو اس کے نام پہ مانگے جس نے یہ سب کچھ دیا. میں انکار کروں، میں ڈوب کے نہ مر جاؤں. کوئی میرے انکار کی گنجائش نہیں. اس مال کا مالک وہی ہے جس کے نام پہ تو نے مانگا ہے. میں مالک ہوں ہی نہیں، یہ میرا ہے ہی نہیں. اسی کی عطا ہے، اسی کی نعمت ہے، اسی کی بندہ نوازی اور مہربانی ہے. بس فرشتے نے وہیں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اللہ کو فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی. نہ اللہ بھوکا، نہ میں ننگا، نہ میں مسافر، نہ میں غریب. اللہ کو آزمائش تھی تمہاری. وہ دونوں فیل ہو گئے، مارے گئے. تو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا. بکریاں تجھے مبارک ہو، نگاہ تجھے مبارک ہو، دولت تجھے مبارک ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو بات ہے ساری یقین کی. آج ہمیں اپنے دماغ پہ یقین ہے، اپنی آنکھوں پہ یقین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہمیں یقین نہیں. اگر یقین آ جائے خدا کی قسم یہ ہماری دنیا جو ہے یہ جنت بن جائے. قرآن کریم میں ان لوگوں کا واقعہ اچھی طرح سے ذکر کیا گیا. کون تھی ایک بڑی سمجھدار اللہ پاک نے، اور وہ مچھلیاں کھایا کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے تھے. خداوند عالم نے ان کو آزمایا کہ سارے ہفتے میں تو مچھلی ڈھونڈتی نہ ملے. ان کو اعلان کر دیا، خدا نے حکم دیا کہ تم سارے ہفتہ مچھلیاں پکڑو، باقی ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے. خدا نے حکم دے دیا. اب 8 دن تو مچھلیاں ڈھونڈی نہ ملے اور ہفتے والے دن سامنے کودتی پھرے. نبی بڑی پریشانی ہوئی، اب کیا کیا جائے. اور دنوں میں تو ملتی نہیں، بڑی کم ملتی ہے، اور ہفتے کے دن یوں سامنے پھرے. بس ان کے جو آخری ملے ملانے تھے نا،
جیسے کارخانوں میں مال بنتا ہے، ملا کے دماغ میں دین بنتا ہے، بیٹھے بیٹھے دین بنا لیتا ہے. تو کہنے لگا میاں پکڑنا ہی منع ہے نا؟ کہ ہاں. کھانا منع ہے نا؟ کہ ہاں. دریا کے برابر میں کھڈا بناؤ، اس میں پانی بھرو اور ان سب کو دھکیل کر ہفتے کے دن اس کھڈے میں لے جاؤ، اتوار کو قابو آ جائے گی. پڑھ کر دیکھیں آپ قرآن کریم، 9واں سپارہ ہے، ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، گپ نہیں ہے. گپ سنانے والے تمہیں اور تھوڑے ہیں، میں بھی گپ سناؤں. فرمایا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم. مچھلیاں پکڑنے والوں نے ہیلا بنا لیا، مکر کر لیا، کھیل کھیلا دین کے بارے میں. اچھا جی پکڑیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے منع ہے. آگے پارٹی بن گئی. ہاں جی مولوی صاحب دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. اکٹھا کرنا دھکیلنا مچھلیوں کو منع، دکھاؤ کہاں ہے. ارے بھائی اللہ پاک نے منع فرمایا مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن حرام ہے، کھانا حرام ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے، پکڑنا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، دھکیل کر گلے میں اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں حرام ہے. اب کون دکھاتا؟ جب نیت بد ہوتی ہے تو مسئلہ پہلے بن جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے دل سے مسئلہ پوچھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے. زمان بن سلبہ رضی اللہ تعالی عنہ دیہاتی صحابی ہے، دور و دراز کا باشندہ ہے، اجنبی صحابی ہے، دیہات کے رہنے والا. سواری پہ سوار ہو کر آیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا ہے لوگوں تم میں شہنشاہ کائنات کون ہے؟ صحابہ کرام نے اشارہ کر کے بتلا دیا یہ ہے. قریب ہوا، عرض کرنے لگا آپ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتائیں کیا واقعی آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرما دیا ہاں. اس کے بعد کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتلاؤ کیا آپ پہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی، قرآن کریم اترا آپ پر؟ آپ نے فرمایا ہاں. ہر بات میں اس نے یہی بات کہی کہ قسم کھا کے بتلاؤ کیا آپ نے 5 نمازوں کا حکم دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر قسم کھا کر کے کھلا کر کہنے لگا کیا آپ نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ سکھایا ہے، امت کو دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. حج کے بارے میں پوچھتا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتا ہے، رمضان کے روزوں کے بارے میں پوچھتا ہے. اور توجہ کرنا یہ ارکان دین پوچھ کر واپس ہونے لگا اور کہنے لگا واللہ قسم اللہ کی لا ازید ولا انقص منہ، میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. ارکان دین پہ عمل کروں گا، اسلام کی بنیادوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی کروں گا، اس کو سنبھال کے رکھوں گا. 10 قدم پرے کو گیا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو میں تمہیں دکھاؤں. وہ زمان بن سلبہ تمہارے سامنے جا رہا ہے.
اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے نہ میں دین میں کچھ بات بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا، بلکہ جو مجھے دین کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس کو پورا کروں گا۔ صحابہ کرام نے حضور کی زبان مبارک سے جو سنا اس کو دین بنایا۔ ہمارے یہاں بیٹھے بٹھائے دین بن جاتا ہے، اب بنا لیا نا انہوں نے، کہنے لگے جی پکڑنا حرام ہے، ہفتے کے دن مچھلیوں کا کھانا حرام ہے، دھکیل کر اکٹھا کرنا گڑے میں داخل کر لینا حرام کوئی نہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا جی حلوے کی پلیٹ سے آپ قرآن پڑھ دیں تو کیا حرج ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ اللہ کا کلام تو ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ انجان لوگ بیچارے ان پڑھ رسومات میں پھنسا رکھے، کیا ان لوگوں نے ایسا ہی گڑا بنایا، پانی اس میں ڈالا، مچھلیوں کو اکٹھا کیا، اس میں داخل کیا اور اتوار کے دن پکڑ کے کھائی۔ آواز آئی او لوگوں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم نے بھی مکر کیا، تجویز بنائی، میں نے بھی تمہارے لیے عذاب تجویز کر دیا۔ اور قرآن کریم سے پوچھو ایسا کرنے والوں کو کیا ملا؟ پہلا سپارہ ہے، آواز آتی ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو سوئے آدمی تھے، بڑے بڑے خوبصورت جوان تھے، بڑی بڑی حسین عورتیں تھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں صبح اٹھے تمام کے تمام بندر ذلیل بن گئے۔ شکلیں بدل دی پروردگار عالم، سوئے آدمی تھے اٹھے بندر بھولو بن کر۔ کیوں میرے دین میں مداخلت کی؟ کیوں تم نے میرے دین کے قانون میں ہیرا پھیری کی؟ بڑے بڑے بدلے لوگ، کوئی قوم شام کو آدمی سوئے صبح کو اٹھے تو کتوں کی شکل بن گئی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیوں ان کی شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ تجھے کیا معلوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے دعا مانگی، الہی میری امت کی شکل نہ بدلنا۔ خدا کی قسم آج آدمی بنا پھرتا ہے، انسان بنا پھرتا ہے، حسین بنا پھرتا ہے، خوبصورت بنے پھرتے ہو، یہ سارے کا سارا صدقہ کالی کملی والے کا، ورنہ اب تک کتے بندر بن گئے ہوتے۔ پتہ چلا کہ دین میں ہیرا پھیری اللہ پاک برداشت نہیں کرتا، کسی شکل میں بھی کیوں نہ ہو، دین کے اندر وہ برداشت نہیں کرتا۔ اور صحابہ کرام نے کی نہیں اور کرنے دی نہیں۔ کیسے کرتے؟ بڑے بڑے وقت آئے ان پر، عورتوں پہ وقت آیا، مردوں پہ وقت آیا، مگر نہیں بدلے۔ کیسے بدل جائیں؟ سرکار کا دیدار کرنے والی آنکھ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو تیری جرت ہے کہ روزہ دیکھ کر کے بھی آتا ہے پھر بھی بے ایمانی اور بدماشی سے باز نہیں آتا۔ ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور اسے ذرہ برابر دنیا کے اندر ہیرا پھیری کی ہو۔
اتنی جرأت کون لائے گا؟ اتنی بہادری کہاں سے آئے گی جو ان حضرات میں تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر انسان، عظمتوں والا انسان، جب بھی وقت آتا تھا اللہ اکبر، یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کام میں لگے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلانے آدمی نے مجھے درہ مارا، مجھے بدلہ دلواؤ، فلانے آدمی نے مجھے مارا، بدلہ دلواؤ۔ کیونکہ کام میں مشغول تھے، فاروق اعظم نے اٹھا کر اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں، اور جب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب آ گیا۔ وہ تو ڈنڈا کھا کے چلا گیا، فاروق کے دل کو دھچکا لگا۔ یہ تھے اللہ والے جن کے سامنے قبر اور قیامت ہر وقت تھی۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے، عمر و فاروق و خطاب کے بیٹے، تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اونٹوں کا چرواہا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے۔ اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا، امیر بنایا، اب ایک آدمی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے تو اسے مارتا ہے، قبر میں کیا بنے گی؟ اس آدمی کو بلوایا اور بلا کے فرق اس کے ہاتھ میں درہ دے دیا اور یوں پیٹ کر کے اس کی طرف کھڑے ہو گئے، درہ مارنے بدلہ لینے، قیامت میں بدلہ نہ مانگنا۔ کتنا بڑا آدمی جس کو سرکار مدینہ نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو، وہ تو اتنا ڈرتا ہے، اور میں اور آپ جو یوں بارش کی طرح دنیا میں برسے ہوں، ہم چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ کیا بات ہے؟ جنت ہماری، ہمارے باپ دادا کی۔ ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کرام کے جنہوں نے غلامی کی انتہا کر دی اور پرواہ تک نہ کی کہ تکلیف کتنی ہے اور کس طرح جان بن رہی ہے، جان کو بن رہی ہے۔ قرآن نے اعتراف کیا، گواہی دی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گلے میں سانس اٹک گیا، پھر بھی خدا کو پکارا، پھر بھی انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرتابی نہ کی۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ، ہماری، میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، آخر جوتوں کے لیے بھی کہتی ہیں، کپڑے کے لیے بھی کہتی ہیں، موقع بموقع زیورات کے لیے بھی کہتے ہیں، اور ہزاروں باتیں ہیں، اور ہم ان کو پورا کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف تجھے میں لے کے چلوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب، یہ تمام کی تمام ہماری مائیں ہیں، کالی کملی والے کی گھر والی ہے۔ فرماتی ہے ایک کھجور کا دانہ 24 گھنٹے میں اور ایک پانی کا پیالہ صرف ملا کرتا تھا۔ ہماری ماں کا کھانا بھی دیکھو اور پینا بھی دیکھو، گھر والی ہے شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ادھر جبریل ان کو سلام کہتا ہے، میکائیل ان کو سلام کہتا ہے، خود خدا عرش عظیم سے ان کو سلام بھیجتا ہے، ان کی گود میں کالی کملی والے کا سر ہے، ادھر قرآن مجید آسمان سے آ رہا ہے۔ اور خوراک کا یہ عالم ہے، پانی بھی پیٹ بھر کے نہیں، یہودی کے قبضے میں ہے میٹھے کنویں کا پانی، مول ملتا ہے۔
24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ. نبی کی گھر والیوں کی خوراک دیکھو کیا ہو گیا اگر انہوں نے ساریوں نے اکٹھے ہو کر. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اچھی خاصی فتوحات ہو گئی تھی، مسلمانوں کے پاس اچھا خاصا مال تھا. اللہ اکبر. ہماری ماں نے اکٹھا ہو کر اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اب تو مدینے والوں کے حالات بدل گئے، اب تو مسلمانوں کے حالات بدل گئے. کئی مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے گزر گئے، ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں. اللہ کے نبی کچھ تھوڑا سا ہمارا روزینہ بڑھا دو. کچھ پانی بڑھا دو، کچھ کھانا بڑھا دو. اندازہ لگائیں آپ. بس اللہ کے نبی کو اس پر جلال آیا، اور نبی کو جلال آیا تو خدا کو پہلے جلال آ گیا. زیور کا مطالبہ نہیں، آرائش کا مطالبہ نہیں، کوٹھی بنگلے کا مطالبہ نہیں، لمبے چوڑے کپڑے کا پروگرام نہیں، شادی والے کپڑوں کا پروگرام نہیں، جوتوں کا پروگرام نہیں، مطالبہ نہیں، کچھ نہیں. اتنی سی بات عرض کی ہے، کالے کملی والے ایک کھجور کھا کر رات دن بھوک لگتی ہے. ایک پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے. تھوڑا سا پانی بڑھا دو، تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو، کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے. آواز آئی، اے عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے جواریہ، اے صفیہ، میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا. تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا. دولت مند بن جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کوٹھی بنگلے بنا لینا، ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا. پر یاد رکھو تمہیں میرے محبوب کی جھولی نہیں ملے گی. تم میرے نبی کے گھر والی نہیں رہ سکتی. ایک راہ اختیار کرو، یا دنیا مانگو یا میرے محبوب کو مانگو. ایک چیز ملے گی، یا میں نے تمہیں اپنا محبوب دے رکھا ہے، تمہارے بستروں میں میرا محبوب ہوتا ہے، جبریل آتا ہے، قرآن آتا ہے، میری رحمت برستی. یا سونا چاندی لے لو یا پھر کالی کملی والے کو لے لو. اور یہ بھی گپ نہیں ہے. فرمایا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی ان اپنی عورتوں سے کہو، ازواج مطہرات سے فرماؤ، ان کنتن لتردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. میرے محبوب یہ جوڑے مانگتی ہے، کپڑے مانگتی ہے، یہ کھانا مانگ رہی ہے. ان سے کہو میں تم سب کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، علیحدہ کرنے کو تیار ہوں. مسلمان ہے جس کے دل میں یہ خواب اور خیال ہر وقت آتے ہیں، الہی مجھے دولت ملے، میں تیرے دین پہ خرچ کروں گا، تیرے قرآن پہ خرچ کروں گا، اپنی قبر حشر بناؤں گا. پہلے تو بلکہ کچھ دل میں خیال ہوتا بھی ہے، جب تک بالکل کنگال ہوتا ہے، اللہ میاں کچھ دے.
میں یوں خرچ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. جب دولت آتی ہے پھر اس میں سے کم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بڑا مشکل بن جاتا ہے مسئلہ. تو نبی کی گھر والیوں کو اللہ پاک نے دھمکی دے دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جاؤ ان سب سے. دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. اندازہ لگاؤ کتنی عظمت والی خواتین ہیں، دو جہان قربان ہو جائے عائشہ صدیقہ کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ. ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے سیدہ حفصہ کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دو. ایک کھجور کھانے والی مائی، ایک پانی کا پیالہ پینے والی مائی، رات دن میں اگر تھوڑی سی بات کر دی تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی، چلو میرے نبی سے الگ ہو جاؤ. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، بالکل بات چیت کرنا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا. اللہ غنی. تمام کی تمام ازواج مطہرات رونے لگی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتا تیرا کیا پروگرام ہے. کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجور بھی بند کر دو، یہ پانی کا پیالہ بھی بند کر دو، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی. ساری ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا. ان کے یہاں دنیا پرستی تھی نہیں. اور یوں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کے یعنی عام بولی میں سمجھو ہمارے نبی کے جو گھر تھے چھت اتنی اونچی تھی کہ کھڑا ہو کر آدمی ہاتھ لگا لے. کھجور کی پنکھے، کھجور کی چھڑیں پڑی ہوئی تھی، ٹپکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے. سیدہ حفصہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ٹاٹ کا بنا ہوا ایک بسترا تھا، ہم سردی میں اس کو آدھا نیچے بچھا لیتے، آدھا اوپر اوڑھ لیتے، اور گرمی میں اسی کی طے کر کے بچھا لیا کرتے تھے. بس یہی تھا سردی کا گرمی کا. آج مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہمیں رسم و رواج نے، سامان و جہیز نے. مصیبت بنا ہوا ہے، سامان اتنا پیدا، گھر میں برتن اتنے آ گئے، اللہ اکبر. کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، چمچیوں کی کمی نہیں، پلیٹوں کی کمی نہیں. اسٹیل کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے، تام چینی کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے، شیشے کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی. بس ان کو دیکھ لو اور الحمدللہ پڑھو، پیٹ بھر جائے گا. آکاش، ہم ان برتنوں کے بجائے اتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، ان کی لوگ برائی کرتے ہیں. تبلیغ والوں سے بچنا، تبلیغ والوں سے بچنا، ان میں بڑے کانٹے لگے ہوئے ہیں. صاف یوں نہیں کہتے ان لوگوں سے بچنا جو ہمارا 40واں بند کرے، جو ہمارا 30 بند کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو پیاسے کو پانی پلا دیا اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کسی بغیر کلمے والے کو کسی نے کلمہ یاد کرا دیا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا یاد کرنے والا مر گیا، اس کی ساری عمر کی محنت کامیاب نہیں ہو گئی. اس کی تمام عمر کی محنت اور کوشش اور جدوجہد کامیاب نہیں ہو گئی. تکلیف ہو رہی ہے ہر طرف.
ان کے ساتھ وقت نہ لگاؤ، ان کے ساتھ نہ جاؤ، یہ امریکہ کی جماعت ہے، امریکہ سے ان کو روپیہ آتا ہے۔ وہ امریکہ بھی اچھا ہے جو روپیہ بھی دے، بسترے بھی سر پہ اٹھواوے، پکاؤ بھی خود اور کھاؤ بھی خود۔ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے دوست ہیں، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال وہ چلے میں گئے پشاور کی طرف، جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا، جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا، گوشت پلے باندھ لیا، پائیا کی بوٹی 10 سیر پانی میں ڈالنے اور سب کو کہے کھاؤ، گوشت ہے کھانا الحمدللہ۔ وہ ایک دمبا چھوٹا سا تھا، 20 دن تک چلایا۔ امریکہ کا روپیہ لینے والے یوں کھانے کھایا کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے صاف صاف جواب دے دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی بند کر دو، ایک کھجور بھی بند ہو جائے، یہ پانی کا پیالہ بھی بند ہو جائے، رب ذوالجلال کی قسم ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہیں گے۔ کتنا انس تھا، کس قدر محبت تھی ازواج مطہرات کے دل میں۔ ازواج مطہرات میں سے ایک مائی کی اماں مکے سے آئی، ملنے کے لیے آئی، 300 میل کا پیدل سفر کر کے آئی کہ اپنی بیٹی کو مل کے آؤں، مدینے میں نبی کی گھر والی ہے، میری بیٹی ہے، مل کے آؤں۔ مدینے میں آ پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا اندر سے کون ہے؟ کہ بیٹی میں تیری اماں ہوں، دروازہ کھول۔ اندازہ لاؤ کئی سال اماں کو ملے ہوئے ہو گیا، دور و دراز سے چل کے آئی ہے، سر کے بل دوڑ کے آتی، دروازہ کھولتی، اماں کو لپٹتی، اماں بیٹی کو لپٹتی، خوشی کے آنسو بہتے۔ اللہ غنی وہیں اپنے حجرے میں بیٹھی بیٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہماری ماں کہتی ہے امی جان اتنا تو بتاؤ، مکے میں جو میں چھوڑ کر آئی تھی تم کلمہ نہیں پڑھتی تھی، کافرہ تھی، اب یہ بتاؤ کلمہ پڑھ کر آئی ہو یا ابھی بھی میرے محبوب کے دین کی انکاری ہو؟ کتنا پختہ پروگرام ہے، کس قدر عظمت ہے دین کی۔ اماں کہنے لگی یہ بات کی باتیں ہیں بیٹی، میں کتنا سفر کر کے آئی ہوں، بیٹی کی شکل دیکھنے آئی ہوں، میری عقلیاں تجھے یاد کرتی ہے، میرا دل مجھے مجبور کرتا ہے میں اپنی بیٹی کو مل کے آؤں۔ اللہ اکبر۔ مائی کہتی ہے کہ تمہیں دروازہ اس وقت تک بند رہے گا، دروازہ اس وقت تک بند رہے گا، میں نے کسی کو بھیج دیا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، جب تک یہ پوچھ کر نہ آ جائے کہ کافر ماں کو گھر میں داخل کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ اس وقت تک دروازہ بند رہے گا، تمہیں باہر رہنا پڑے گا۔ اندازہ لگاؤ دین کی عظمت کا، اندازہ لگاؤ اطاعت اور غلامی کا، فرما برداری کا اندازہ لگائے کہ حضور کی گھر والی حضور سے پوچھے بغیر اپنی ماں کو گھر میں داخل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی، داخلہ ہو گیا۔ ایک دن ٹھہری ہوگی، 2 دن ٹھہری ہوگی، قیام کیا ہوگا اماں نے، اس کے بعد کہنے لگی میں کچھ پریشان حال ہوں، اماں کہنے لگی غریب ہوں، میری کچھ امداد کر۔
اماں بیٹی کو کہتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے کہ بیٹی میری کچھ مدد کر. اس نے تو یہ نہ کہا کہ میں تیری مدد کیوں کروں، یا چپ کر کے کر دیتی جو پلے تھا. اس پر بھی کہنے لگے امی جان تشریف رکھو، میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے پوچھ لوں، حضور سے معلومات کر لوں کیا کافر ماں کی امداد کرنا جائز ہے کہ نہیں. کبھی ہم نے بھی پوچھا کسی معاملے میں کہ آؤ قرآن سے پوچھیں، دین سے پوچھیں، معلومات کریں کہ قرآن کریم میں فلم دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، تماشے دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، حرام کھانا جائز ہے کہ نہیں، ملاوٹ کی کمائی کھانا کیسا ہے، رشوت بٹور کر اپنی اولاد کے لیے بنگلے کی صورت میں جہنم بنانا کیسا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تم امداد کر سکتی ہو، اور آپ نے بھی امداد فرمائی. کتنی عظمت تھی حضور کے گھرانے میں. ادھر خود حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی، گھر والی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینے پاک میں بیٹی کو ملنے آئے. میں اپنی لخت جگر سے مل کے آؤں، اپنی نوری نظر سے مل کے آؤں، اپنی بیٹی سے مل کے آؤں. نبی کی گھر والی ہے، میری بیٹی ہے. ابو سفیان مدینے پاک میں آئے اور حجروں میں سے معلوم کیا کہ میری بیٹی کا حجرہ کون سا ہے. چنانچہ دستک دی، بیٹی نے دروازہ کھولا. ٹاٹ کا بنا ہوا جس بستر پر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے وہ بستر بچھا ہوا تھا. ادھر دروازہ کھول کر دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا. ایک طرف رکھ دیا بستر لپیٹ کر. ابو سفیان کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے برا منایا، آخر برا منانا ہی تھا. کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو. جس طرح یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ نبی کا ادب نہیں کرتے. تو نبی کا نام لے لے کر کھیر چاٹتا جا، حلوہ رکھتا جا، قبروں کی مٹی چاٹتا جا. تو نبی کی بے ادبی نہیں کرتا، ہم بے ادبی کرتے. نام نبی کا کام اپنا نکالتا ہے. ہو جی فلانے مزار پہ چلے جاؤ نا. میں گیا سی، میرا کاروبار نہیں چلتا سی، بس اس دن الحمدللہ بس وارے نہیں آ رہی ہیں. سلطان باہو سب قید رحمت اللہ علیہ اللہ والے بزرگ ہیں. پچھلے دنوں میں مزار پہ گیا، بیٹھا ایک مستنڈا، ٹرکوں کے حساب سے مٹی پڑی ہے، ٹرکوں کے حساب سے گھول گھول کر زنانیوں کی قطار بندھی ہوئی ہے اور وہ سامنے گھول گھول کر مٹی دے رہا ہے.